Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 8th of November 2020 and today I'm going to discuss all the Dawn editorials which are needed to be explored or needed to be explained. فرسٹ ون از اباؤٹ دا گروئنگ ڈیٹ، یعنی بڑھتا ہوا جو ہمارا جس کو آپ سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں یا ہمارا جو بڑھتا ہوا قرضہ ہے اس کے حوالے سے. دا گورنمنٹس فیلئر ٹو سیریسلی ٹیکل دا مینینس آف سرکولر ڈیٹ از ناؤ تھریٹننگ ٹو پول ڈاؤن دا پروفیٹیبل پبلک سیکٹر آئل اینڈ گیس فرمز. سرکولر قرضوں کے خطرے سے سنجیدگی سے نمٹنے میں حکومت کی ناکامی اب منافع بخش پبلک سیکٹر تیل و گیس فرمون کی تباہی کا خطرہ بن رہی ہے. اب ٹیکل کا مطلب ہے نمٹنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو حل کرنا، سالو کرنا. مینینس کا مطلب ہے خطرہ، بلا، ڈیزاسٹرس. پل ڈاؤن بیسکلی یہ ٹرانزٹیو ورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے، ٹو ہے آگے، تو اس کا مطلب ہے ٹو ڈسٹرائے سم تھنگ، کسی چیز کو جو ہے وہ خراب کرنا. In a call for help, the Petroleum Division has warned the government of a looming energy crisis unless steps are taken to resolve the cash troubles of companies like PSO, OGDCL, PPL, Pakistan LNG Limited, SNGPL and SSG, emanating from sector debt. مدد کے مطالبے میں پیٹرولیم ڈویژن نے حکومت کو توانائی کے منڈلاتے ہوئے بحران سے خبردار کیا ہے جب تک کہ بجلی کے شعبے کے قرضوں سے نکلنے کے لیے پی ایس او، او جی ڈی سی ایل، پی پی ایل، پاکستان ایل این جی لمیٹڈ، ایس این جی پی ایل اور ایس ایس جی جیسی کمپنیوں کی نقدی کی پریشانیوں کے حل کے لیے اقدامات نہیں کیے جاتے. اچھا، اس میں لومنگ کا مطلب ہے منڈلانا یا کسی چیز کے سر پہ کسی چیز کا سوار ہو جانا. ایمنیٹنگ کا مطلب ہے نکلنا یا خارج ہونا. These firms are owed rupees 1.6 trillion and face a bleak future unless their financial troubles caused by non-payment of their dues from the power sector, refineries and gas sector are taken care of very quickly. ان فرموں پر 1.6 ٹریلین روپے واجب الادا ہے اور انہیں ایک تاریک مستقبل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب تک کہ بجلی کے شعبے، ریفائنری اور گیس کے شعبے کے ان کے واجبات کی عدم ادائیگی کی وجہ سے ان کی مالی پریشانیوں کا بہت جلد خیال نہ رکھا گیا. اب یہاں پہ ایمنیٹنگ کا مطلب ہے یہ ہو چکا ہے. اوڈ کا مطلب ہے واجب الارض یعنی مقروض ہونا. بلیک کا مطلب ہے سیاہ یا تاریک. Inaction can lead to collapse of some of the otherwise profitable entities, causing a major disruption in the supply chain. اقتصادی رابطہ کمیٹی کو پیٹرولیم ڈویژن کے خط نے خبردار کیا ہے کہ سستی کرنے سے کچھ منافع بخش جو ادارے ہیں ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے جو کہ سپلائی چین میں ایک بڑی رکاوٹ پیدا کرے گا. اب ان ایکشن کا مطلب ہے سستی، آئیڈلنس یا کسی چیز کا سلو ہونا. They are at the stage that they might resort to seizing a supply of crude oil, furnace oil, LNG and gas in a foreseeable future, the Petroleum Division letter to the Economic Coordination Committee warns. اب یہاں سے بیسکلی یہ جو ہے ابتدائی جو کمیٹی ہے، رابطہ کمیٹی کو پیٹرولیم ڈویژن نے خبردار اس سے کیا ہے کہ وہ اس مرحلے پر ہیں کہ مستقبل قریب میں خام تیل، فرنس آئل، ایل این جی اور گیس کی فراہمی بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. اب یہ جو فورسی فیوچر ہے اس کا مطلب ہے کمنگ ٹائم، آنے والا وقت جو ہے مستقبل قریب. اور یہ ریسورٹ ٹو جو ہے فریزل ورب ہے ٹو ڈو سم تھنگ دیٹ یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو ڈو بیکاز یو کین ناٹ فائنڈ اینی ادر وے آف اچیونگ سم تھنگ. یعنی آپ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہو جو آپ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی حل موجود نہیں ہے. Further, it says the increase in the financial cost arising from delayed recovery from the power sector is adversely affecting the profitability of PSC with the risk of bad debts resulting in possible bankruptcy. مزید اس کا کہنا ہے کہ بجلی کے شعبے کی تاخیر سے وصولی کی وجہ سے مالی لاگت میں اضافہ پی ایس ایز کے نفع کو بری طرح متاثر کر رہا ہے جس کی وجہ سے خراب قرضوں کی صورت میں ممکنہ دیوالیہ پن کا خدشہ ظاہر ہے. In response, the ECC has set up yet another committee of working out of the modalities of tackling the debt issue holistically and averting a possible collapse of the state-owned entities. اس کے جواب میں ای سی سی نے قرض کے معاملے پر مکمل طور پر نپٹانے کا طریقہ کار بنانے اور سرکاری اداروں کو ممکنہ تباہی سے بچانے کے لیے ایک اور کمیٹی تشکیل دی ہے. یہ موڈیلٹیز کا مطلب ہے طریقہ کار، ہولسٹکلی کا مطلب ہے کمپلیٹلی مکمل طور پہ، ایورٹنگ کا مطلب ہے ٹالنا یا روکنا. The panel has been instructed by the ECC to prepare a well-rounded proposal to settle the issue in the next 1 month. پینل کو ECC کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اگلے 1 ماہ میں اس معاملے کو طے کرنے کے لیے ایک ہر لحاظ سے بہترین پرپوزل تیار کریں.
The committee is likely to also consider the power division proposals for adjustment of debt. امکان ہے کہ کمیٹی قرض میں ایڈجسٹمنٹ کے لیے پاور ڈویژن کی تجاویز پر غور کرے گی. Some of the suggested solutions could ultimately punish consumer for the failure of the government to fix the energy sector. کچھ مجوزہ حل بالآخر حکومت کی توانائی کے شعبے کو ٹھیک کرنے میں ناکامی کی سزا صارفین کو دے سکتے ہیں. The division has, for example, proposed a new levy on gas prices for settlement of the SSGC and SNGPL debt. مثال کے طور پر ڈویژن نے SSGC اور SNGPL کے قرضوں کے حل کے لیے گیس کی قیمتوں پر ایک نیا محصول لگانے کی تجویز پیش کی ہے. یہ لیوی جو ہے محصول ہے، یہ ٹیکس آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی اٹ ہیز آلسو ساٹ permission for OGDCL, PPL and GHPL to discharge their obligations of sales tax and royalty payments on the collect and pay model as temporary relief and issue large chunks of sukuk against the entire debt amount. اس نے OGDCL, PPL اور GHPL سے بھی عارضی سہولت کے طور پر وصولی اور ادائیگی ماڈل پر سیلز ٹیکس اور رائلٹی پیمنٹس کے اپنے اعتراضات کو ختم کرنے اور قرض کی پوری رقم کے مطابق سکوک کے بڑے حصے جاری کرنے کی اجازت طلب کی ہے. Additionally, it has suggested the settlement of gas development surcharge payable by PPL on gas sales to generation companies through adjustment against its receivables. مزید برآں اس نے PPL کی طرف سے قابل وصول گیسوں کے خلاف ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے جنریشن کمپنیوں کو گیس کی فروخت پر قابل ادائیگی شدہ گیس ڈیولپمنٹ سرچارج کے سیٹلمنٹ کی بھی تجویز دی ہے. The Petroleum Division has also sought adjustment of debt with equity in profitable PSEs, power projects and companies in the energy supply chain. پیٹرولیم ڈویژن نے منافع بخش PSE بجلی کے منصوبوں اور توانائی سپلائی چین میں کمپنیوں کے قرض کی ان کی ایکویٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کا بھی تقاضا کیا ہے. اب یہ سارٹ کا مطلب ہے طلب کرنا ہے، کسی چیز کو سرچ کرنا. These proposals may tackle the financial problems of the energy suppliers and distributors, but the larger problem of circular debt in the power industry will remain. کہ یہ پرپوزل جو ہیں یہ شاید فائنینشیل ایشوز ہیں اور جو انرجی سپلائرز کے اور ڈسٹریبیوٹرز کے ان کو تو حل کر سکتا ہے، لیکن اس سرکولر ڈیٹ کا جو مین مسئلہ ہے پاور انڈسٹری میں وہ ویسے کا ویسے موجود رہے گا یا باقی رہے گا. The liquidation of existing debt stock of rupees 2.3 trillion is crucial to ensure the industry's sustainability. انڈسٹری کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے 2.3 ٹریلین کے موجودہ قرضوں کے انبار کا خاتمہ کرنا اہم ہے. لیکویڈیٹ کا مطلب ہے خاتمہ کرنا، لیکویڈیشن جو ہے. But that will futile unless an inefficient power distribution companies are reformed to stop the future flow of debt. Electricity demand is increased to help cut capacity payment charges and prices are reduced to encourage industrialization for growth and employment. لیکن جب تک بجلی کی غیر فعال تقسیم کار کمپنیوں میں مستقبل میں قرضوں کے بہاؤ کو روکنے کے لیے اصلاحات نہیں کی جاتی ہیں، کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کو کم کرنے کے لیے بجلی کی طلب بڑھ گئی ہے اور ترقی اور روزگار کے لیے انڈسٹریلائزیشن کی ترغیب کے طور پر اس کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے. اب یہ فیوٹائل کا مطلب ہے بے اثر، افیکٹ لیس آپ کہہ سکتے ہیں، یہ بے نتیجہ. The government has taken a few steps in this direction, but it still has a long way to go. گورنمنٹ نے اس کی طرف کچھ اقدامات تو کیے ہیں، لیکن اب بھی اس کو بہت سارا سفر جو ہے وہ طے کرنا ہے. اپنے آئیڈیاز مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اچھا، جو نیکسٹ از اباؤٹ امپریزنڈ ابروڈ، یعنی وہ لوگ جو باہر قید ہیں ان کے حوالے سے ہے. بینگ انکارسینیٹڈ اینی ویئر از ناٹ اے پلیزنٹ ایکسپیرینس. کہیں پہ بھی قید ہونا جو ہے نا وہ کوئی اچھا تجربہ نہیں ہے. however if one has a misfortune to end up in jail in a foreign country with little knowledge of the local language and laws, the miseries multiply exponentially. تاہم اگر کوئی شخص بدقسمتی سے مقامی زبان اور قوانین کے بارے میں بہت کم معلومات کے ساتھ کسی ملک میں کسی بیرون ملک جیل میں بند ہو جائے تو مصائب بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. انکارسینیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے قید ہونا، اور میزریز پریشانیاں، ایکسپونینشیلی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، یعنی کسی چیز کا حد سے زیادہ تجاوز کرنا. دس از آفن دا کیس وتھ پاکستانی ورکرز امپریزن ان دا گلف اسٹیٹ. یہی معاملہ جو ہے پاکستانی ورکرز کے ساتھ ہے جو گلف اسٹیٹ میں قید ہیں. ویئر لینگویج بیریئرز and opaque legal system means that getting home even after completing the sentence is an ordeal. جہاں پہ
جہاں پہ زبان کی رکاوٹ اور قانونی نظام کی وجہ سے سزا پوری ہونے کے بعد بھی گھر جانا بہت مشکل ہے. یہ ایک آزمائش ہے. اوپیک کا مطلب ہے غیر واضح، انکلیئر. آپ اس کو ویگیو بول سکتے ہیں. آرڈیل کا مطلب ہے ٹرائل یا آزمائش. In this regard, the recent return of 41 Pakistanis serving in Sri Lankan jail is welcome. The convicts will now serve the remainder of other sentences ان لوکل فیسلٹیز. اس سلسلے میں سری لنکا کی جیلوں میں وقت گزارنے والی 41 پاکستانیوں کی حالیہ واپسی جو ہے وہ خوش آئند ہے. یہ مجرم اپنی باقی ماندہ سزا مقامی سہولیات میں پوری کریں گے. کنوکٹس کا مطلب یہاں پہ سزا یافتہ قیدی اور سینٹینسز کا مطلب سزا دینا. However, many thousands more Pakistanis imprisoned abroad are not as lucky. جبکہ اس کے اگر مقابلے میں دیکھا جائے تو جو کئی ہزاروں پاکستانی ہیں جو بیرونی جیلوں میں قید ہیں وہ اتنے زیادہ خوش قسمت نہیں ہیں. According to رائٹس گروپ جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے مطابق over 11,000 Pakistanis are currently overseas penitentiaries کہ ابھی تک جو ہے 11,000 پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت جو ہے بیرون ملک جو ہیں اصلاحی قید خانوں میں موجود ہیں. پینیٹینٹیاریز کا مطلب ہے اصلاحی قید خانے. ایز دا گروپ ہیز ہائی لائٹڈ، جیسے کہ گروپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، اوور 2,000 پاکستانیز ان سعودی جیل. 2,000 پاکستانی اس وقت سعودی جیل میں ہیں. اینڈ وائل دا پرائم منسٹر ہیڈ ریکویسٹڈ دا سعودی کراؤن پرنس لاسٹ ایئر ٹو ریلیز دیز انمیٹس، دا پرومس از یٹ ٹو بی فلفلڈ. اور جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بہت اچھی بات کی تھی کہ سعودی پرنس سے، کراؤن پرنس سے بات کی تھی پچھلے سال کے ہمارے جو انمیٹس ہیں، قیدی ہیں، ان کو ریلیز کر دیں، لیکن ابھی تک وعدہ جو ہے وہ پورا ہونا باقی ہے. Indeed, those who commit heinous crimes abroad must pay the penalty as per the local laws. تاہم جو لوگ بیرون ملک گھناؤنے جرائم کرتے ہیں ان کو مقامی قوانین کے مطابق جرمانہ ادا کرنا ہی ہوتا ہے. However, the fact remains that in many cases Pakistanis don't get fair trials in foreign countries, while many are also howled up for minor offences such as traffic accident or other misdemeanors. اچھا، تاہم حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں پاکستانیوں کو غیر ملکی ممالک میں فیئر ٹرائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، جبکہ بہت سے افراد کو معمولی جرائم جیسے ٹریفک حادثات یا دیگر بد انتظامیوں کی وجہ سے روکنا پڑتا ہے. اب ہاؤلڈ اپ کا مطلب ہے کہ فریزل ورب ہے ٹو فورس سم ون ٹو گو سم ویئر اور سی سم ون ان آرڈر ٹو بی پنشڈ اور ٹو آنسر دا کوسچن اباؤٹ دیئر بیہیویئر. کسی کو مجبور کرنا کہ وہ جو ہے کسی جگہ پہ جائے یا جو اس کو سزا دی گئی ہے اس کے حوالے سے وہ اپنے بیہیویئر کا جواب دے. مینرز کا مطلب ہے بری حرکت یا بد انتظامی. بیکاز دے ڈونٹ آلویز ہیو ایکسیس ٹو دیئر کاؤنسل آف چوائس، کیونکہ ان کے پاس ہمیشہ یہ آپشن نہیں ہوتی، ایکسیس نہیں ہوتا، پہنچ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے کاؤنسل سے بات کر سکیں. اینڈ اور بیئرلی اویئر آف لوکل ریگولیشنز، اور بمشکل ہی ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے کہ انہیں لوکل جو قوانین ہیں ان کا پتہ ہو. دیز انڈیویجولز اینڈ اپ سرونگ لانگ. یہ بیچارے جو ہوتے ہیں یہ افراد سخت سزا جو ہے وہ بھگتتے ہیں. ہارش سینٹنسز فار مائنر انفریکشنز، یعنی انہوں نے کوئی معمولی سی قسم کی کوئی غلطی خلاف ورزی کی ہوتی ہے تو اس کے سبب وہ طویل اور سخت سزا جو ہے وہ گزارتے ہیں. اینڈ ایز ایکٹیوسٹ پوائنٹ آؤٹ، جیسے کہ ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ نشاندہی کرتے ہیں، آفن دوز ٹریولنگ ابراڈ فار دا فرسٹ ٹائم، خاص کر وہ جو پہلی دفعہ اکثر جو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں باہر، آر ڈیوپڈ بائی unscrupulous employment agents and deceived into trafficking drugs. انہیں بیوقوف بنایا جاتا ہے بے ایمان قسم کے جو امپلائمنٹ ایجنٹس ہوتے ہیں اور ان کو دھوکہ دے کے ان سے جو ہے ڈرگس کی اسمگلنگ کروائی جاتی ہے. اب ڈیوپ کا مطلب بیوقوف ہے، بیوقوف بنانا، دھوکہ دینا، چیٹ کرنا. اسکریپیولس کا مطلب ہے بے ایمان، اور ٹریفکنگ کا مطلب اسمگلنگ ہے. ان مینی گلف اسٹیٹس ڈرگ ٹریفکنگ از پنشڈ بائی ڈیتھ. بہت سی خلیجی ریاستوں میں منشیات کی اسمگلنگ کی سزا کیا ہے جی؟ موت ہے. وائل ایفرٹس ہیو بین میڈ بائی دا اسٹیٹ مور نیڈس ٹو بی ڈن ٹو بی بینگ بیک پاکستانی سرونگ دا ٹائم ابروڈ اور ٹو کنونس foreign states to allow convicts to serve the remainder of their term in this country. جبکہ ریاست کی جانب سے کوششیں کی جا چکی ہیں، لیکن بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے یا غیر ملکی ریاستوں کو قیدیوں کو ان کی باقی ماندہ مدت اپنے ملک میں پوری کرنے کی اجازت دینے کے لیے قائل کرنے کے حوالے سے ابھی مزید کام کی ضرورت ہے. That why at least they will have access to family
کم از کم ان کو فیملی تک تو ایکسیس ہونا چاہیے. مور اوور دوز پاکستانیز ٹریولنگ ابروڈ فار ورک اسپیشلی فار دا فرسٹ ٹائم مسٹ بی ایجوکیٹڈ بفور دے بورڈ دا پلین اباؤٹ دا ریگولیشن آف دیئر ہوسٹ کنٹری سو دیٹ دے اسٹیئر کلیئر آف وائلیٹنگ دا لا. تاہم جو بیچارے پاکستانی ہیں ٹریول کر رہے ہوں دوسرے ملک کام کے لیے، خاص طور پہ اگر وہ پہلی دفعہ ٹریول کر رہے ہیں تو ان کو ایجوکیٹ کیا جانا چاہیے تاکہ انہیں بورڈ آف پلان جو ہے وہ بتائے ریگولیشن کے حوالے سے، ان قوانین کے حوالے سے جس ملک میں وہ جانے والے ہیں، تاکہ وہ اس بات میں بالکل واضح ہو جائیں کہ وہ کسی قسم کے قانون کو نہیں توڑیں گے، اس کو وائلیٹ نہیں کریں گے. اسٹیئر کلیئر کا مطلب ہے بالکل واضح ہو جانا. اینڈ ان کیس سٹیزنز ڈو اینڈ اپ ہیونگ رن انز with foreign law enforcement agencies, local Pakistani missions must ensure they have access to counsels well aware of the country's legal system. اور اگر شہریوں کو غیر ملکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے تو پاکستانی مشنوں کو یہ یقین بنانا ہوگا کہ ان کے ایسے وکیلوں تک رہائی ہو جو میزبان ملک کے قانونی نظام سے باقاعدہ طور پہ واقف ہوں اور انہیں انڈرسٹینڈ کرنا جانتے ہوں. اب رن انس کا مطلب ہے جھگڑا یا بات چیت ہونا یا چپکلش ہو جانا. These workers deserves better than to be left to rot in foreign prisons indefinitely. یہ کارکن غیر معینہ مدت تک غیر ملکی جیلوں میں سڑنے کے لیے چھوڑے جانے سے بہتر سلوک کے مستحق ہیں. بہت اچھا ایڈیٹوریل ہے جی. اس میں آپ یہ کیا کریں کہ سب سے آپ کو لگتا ہے اگر آپ کی گرامر میں مسٹیکس ہیں نا تو یو وڈ ہیو ٹو اسٹارٹ فائنڈنگ لائک آپ اس میں وربس سرچ کریں، اپنے پاس ایک کوئی رجسٹر بنا لیں، اس میں آپ کافی قسم کی چیزیں اس میں سے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. جیسے اگر یہ اکانومیکلی جیسے اوپر والا پہلے والا تھا ہمارا، اس حوالے سے ہمارے سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے ہے، یا یہ جو ہمارا یہ جو سوشل ایول ہے اس کے حوالے سے، سوشل کرائم کے حوالے سے جتنی بھی لائنیں آپ کو ملیں آپ اس کے پیجز بنائیں اور وہاں پہ اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے جایا کریں. نیکسٹ ون از دا خوشاب ایگزامپل، اور یہ خوشاب کی ایگزامپل ہے. ریسنٹلی ایک بینک مینیجر کا قتل ہوا ہے اور اس کے اوپر لوگوں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ اس کو ہم رنگ دیں کہ یہ بلیسفیمی ہے، لیکن شکر ہے اس دفعہ ایسا کامیاب نہیں ہو پایا. The killing of a bank manager in the Punjab town of Khushab once again underscores how murder is so easily justified on the basis of merry accusations and whipped up public sentiment. پنجاب کے قصبے خوشاب میں ایک بینک مینیجر کے قتل نے ایک بار پھر اس بات کو نمایاں کیا ہے کہ محض الزامات اور عوامی جذبات کو ابھار کر کتنی آسانی سے قتل کو جائز قرار دیا جاتا ہے. اب انڈرسکورز کا مطلب ہے واضح کرنا، نمایاں کرنا ہے. میری کا مطلب اونلی محض، ایکوزیشنز کا مطلب الزامات، اینڈ وپڈ اپ فریزل ورب ہے ٹو انکریج اسٹرانگ ایموشنز اور بیہیویئر ان پیپل، کہ لوگوں میں جو ہے نا شدت پسندانہ جذبات جو ہے وہ پیدا کرنا. However, this time we also saw a rare example of people coming together to foil an attempt to lend a religious color to an alleged crime. اب تاہم اس بار ہم نے ایک بڑا عجیب و غریب نمونہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے اکٹھے ہو کر ایک مبینہ جرم کو جلدی میں جو ہے مذہبی رنگ دینے کی کوشش کو جو ہے وہ ناکام بنا دیا. اب یہاں پہ فوائل کا مطلب ہے، یہ ٹرانزٹیو ورب ٹو فوائل آیا ہے تو اس کا مطلب ہے پریونٹ کرنا، کسی کام کو اختتام کے پہنچنے تک ناکام کر دینا. این اٹیمپٹ ٹو ہاسٹلی کا مطلب ہے جلدی سے، not hastily. Alleged کا مطلب ہے مبینہ طور پہ. According to initial reports کی اگر بات مانیں the bank manager was shot by an irate security guard after an altercation over alleged blasphemy and the attacker was now celebrating his actions. اب irate کا مطلب ہے غصے سے بھرپور، altercation کا مطلب ہے تکرار، بحث، منہ ماری. ابتدائی اطلاعات کے مطابق دیکھیں تو مبینہ توہین رسالت پر تکرار کے بعد بینک مینیجر کو ایک غصے سے بھرے ہوئے سیکیورٹی گارڈ نے گولی مار دی ہے اور حملہ آور اب اپنی حرکتوں کا جشن منا رہا تھا. ٹھیک ہے. دین اٹ واز سیڈ دیٹ دا اٹیک واز سیکٹیرین. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اٹیک جو ہے وہ سیکٹیرین ہے، یعنی فرقہ واریت کے اوپر ہے. دس واز فالوڈ بائی اسٹرانگ رومرز suggesting that both the victim and the attacker belong to the same school of thought. اب یہ ان افواہوں کے بعد پتہ چلا کہ جس سے اندازہ ہو کہ مقتول اور حملہ آور دونوں کا تعلق جو ہے ایک ہی مکتبہ فکر سے ہے. Inevitably, a long session on social media ensued in which everyone was reminded of how difficult it was for anyone to feel safe. لا محالہ سوشل میڈیا پر ایک طویل بحث ہوئی جس میں ہر ایک کو یاد دلایا گیا کہ کسی کے لیے بھی اپنے آپ کو محفوظ کرنا اس وقت جو ہے وہ کتنا مشکل ہے. Inevitably کا مطلب ہے فائنلی، ممکنہ حد تک یا حتمی طور پر. انزیوٹ کا مطلب ہے ظاہر ہونا، کسی چیز کا سامنے آنا. It was ruled that there was no escape so long as there was a desire to physically eliminate another person, and that the laws were found wanting when it came to killing in the name of faith. اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ
یہ ظاہر ہوا ہے کہ جب کہ کسی شخص کو جسمانی طور پر ختم کرنے کی خواہش کی جا رہی ہو تب تک کوئی فرار نہیں ہوا تھا، اور یہ کہ جب عقیدہ کے نام پر قتل کی بات کی گئی ہو تو قوانین جو ہے وہ مطلوب پائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات جو ہے یہ بھی اس کی بھی حکمرانی کی گئی تھی، یعنی اس بات کو سب سے اوپر رکھا گیا تھا. The examples of people not prepared to accept merry allegations of blasphemy could have been uplifting had it not been for managers' murder in the background. توہین رسالت کے محض الزامات کو قبول کرنے کے لیے لوگوں کے تیار نہ ہونے کی مثال نمایاں کی جا سکتی ہے. اس بات کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے اگر یہ پس منظر مینیجر کا قتل کا نہ ہوتا. He was apparently well connected socially, and his uncle dismissed the allegation of blasphemy leveled at him by the security guard who has reportedly been pulled up for his laxity while on the job. pulled up کا مطلب ہے جس کو بار بار ڈانٹا جائے، سرزنش کی جائے، ایڈمونش کیا جائے. لیگزٹی کا مطلب ہے اس کی آئیڈلنس. بظاہر وہ معاشرتی طور پر اچھی طرح سے جڑا ہوا تھا، اور اس کے چچا نے توہین مذہب کے ان الزامات کو مسترد کر دیا تھا جو اس پر سیکیورٹی گارڈ نے لگائے تھے، اور جس کی مبینہ طور پر نوکری کے دوران اپنی کاہلی کی وجہ سے کئی دفعہ کھنچائی بھی کی گئی تھی. In the past, clerics have refused to lead funeral prayers for people who have simply provided legal aid to clients who have denied the charges of blasphemy registered against them. ماضی میں علماء ان لوگوں کا جنازہ تک پڑھانے سے انکار کرتے رہے جنہوں نے ان موکلوں کو محض قانونی امداد فراہم کی ہے جو اپنے خلاف درج توہین رسالت کے الزامات کی تردید کرتے ہیں. کلیرکس علماء اور funeral prayers کا مطلب نماز جنازہ. اچھا، in the Khushab case, the footage shows that a prayer leader stood in front of those who had gathered to offer the funeral prayers and said that the dead man was innocent. اب یہ جو ویڈیو آئی ہے نا، اس میں بڑی خوش آئند بات ہے کہ امام ان لوگوں کے سامنے کھڑا ہے جو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جمع ہوئے، اور کہا کہ مردہ شخص جو ہے وہ بے گناہ تھا. Not just that, نہ صرف یہ، he discouraged the gathering from indulging in violence on the basis of religious differences. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس اجتماع میں افراد کی جو مذہبی اختلافات کی بنیاد میں تشدد میں ملوث ہونے کی جو یہ وجہ ہے اس کی انہوں نے باقاعدہ حوصلہ شکنی کی ہے. That's one message worth many edition in today's charged atmosphere. آج کی تناؤ والی فضا میں یہ ایک ایسا پیغام ہے جو بار بار شائع ہونے کے قابل ہے. So that was all about today's Dawn editorials. اپنا زیادہ سارا خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ بیکاز ان لوگوں کا جو سی ایس ایس کرنے جا رہے ہیں رزلٹ بہت عجیب و غریب آیا. ابھی ریسنٹلی جو رزلٹ آیا اس میں 2.03% جو ہے انہوں نے پاس کیا، اور ابھی اس کے انٹرویوز ہونے باقی ہیں. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ سب کے لیے بہتر کرے. اور what I'm saying, do not try to take it like as light as we are taking it. Like without preparation اگر آپ آف ہینڈ کہیں پہ بھی جاتے ہیں نا for any exam, تو ڈیفینیٹلی یو وونٹ بی ایبل ٹو ون دیٹ تھنگ اور ٹو پاس دیٹ ایگزام. تو ان چیزوں کے لیے نا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ like you will have to stay for 1.5 year or 1 year or almost 6 months. Forever it depends upon every person کہ کون کتنا زیادہ سیریس ہے. اور سی ایس ایس کو جیسا بنا کے پیش کیا جاتا ہے ویسا بالکل نہیں ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ سی ایس ایس کے حوالے سے جو بتایا جاتا ہے وہ بھی نہیں. ہاں دیکھیں، اب سی ایس پی آفیسر بننا ہے، ڈیفینیٹلی ایک بہت زبردست سیٹ ہے، تو اس کے لیے آپ کو ہارڈ ورک بھی اس لیول کی کرنا پڑتی ہے. آپ میں کوئی بھی کسی قسم کا بھی بندہ جو ہارڈ ورکنگ ہے، جو ہارڈ ورک کر رہا ہے، یا ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پراپرلی کسی چیز کو بھی ٹائم دیتا ہے، تو ایسا کچھ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کا ہارڈ ورک ان ریوارڈڈ جائے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم، اللہ حافظ.